بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ قارئین، آج جس قاعدے کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کو عربی قاعدہ کہتے ہیں۔ جیسے آپ نے پڑھا ہوگا نورانی قاعدہ، مدنی قاعدہ، اسی طریقے سے یہ ایک قاعدہ ہے جس کو عربی قاعدہ کہتے ہیں۔ اس کو عربی قاعدہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ عربی کو پڑھنے اور لکھنے کے لیے ہمیں اس قاعدے کو پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ یہاں پر تقریباً 30 حروف لکھے ہوئے ہیں۔ ہم ان تمام کی آج مشق کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف الف، دیکھیے یہ الف ہے، الف خالی ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی نقطہ نہیں ہوتا۔ نقطہ اس کو کہتے ہیں۔ دیکھیے یہاں جو گول نشان دیکھ رہے ہیں لال کلر کا، یہ نقطہ ہے۔ ایسے یہاں دیکھیے با کے نیچے جو ہرا کلر کا گول گول دائرے میں بنا ہوا ہے، یہ نقطہ ہے۔ تو الف کے اوپر کوئی نقطہ نہیں ہوتا، اس کو یاد رکھیے گا۔ یہ ہے الف الف الف۔ الف کو ادا کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جب ہم الف کے فا کو ادا کریں گے تو اوپر کے دو دانت کو نیچے کے ہونٹ کے اوپر رکھ کر اس طریقے سے پڑھیں گے، الف الف با با۔ با کو ادا کرتے وقت دونوں ہونٹ آپس میں ملیں گے، با۔ با کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے، تو یہاں دیکھیے با کے نیچے ایک نقطہ ہے، لہٰذا آپ اس کو پہچان لیجئے کہ یہ با ہے۔ با۔ تا، تا کے اوپر دو نقطہ ہوتا ہے، تا۔ سا سا۔ سا کی ادائیگی میں بہت سارے لوگ غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ کچھ لوگ اس کو سین کی طرح پڑھتے ہیں، سیٹی نکال کر، جیسے سین پڑھتے ہیں ایسے ہی سا کو بھی پڑھتے ہیں جیسے سا سا۔ تو سا میں سیٹی نہیں نکلے گا۔ اس کی ادائیگی کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی زبان کو اوپر کے جو دانت ہے سامنے والے اس سے ملا لیں گے اور پھر ادا کریں گے، سا سا۔ سا کے اوپر 3 نقطہ ہوتا ہے، آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سا کے اوپر 3 نقطہ ہے، تو یہ سا کے پہچان کا طریقہ ہے۔ آپ ان تینوں حروف کو دیکھیے، با تا سا ایک جیسے ہیں، لیکن ہم ان کے درمیان جو فرق کر پا رہے ہیں وہ نقطوں کی وجہ سے، کیونکہ با کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے، تا کے اوپر 2 نقطہ ہوتا ہے اور سا کے اوپر 3 نقطہ ہوتا ہے۔ اور آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے نیچے ایک نقطہ ہے، اس کے اوپر 2 نقطہ ہے اور اس کے اوپر 3 نقطہ ہے۔ تو ایک نقطہ ہو تو با ہے، 2 نقطہ ہو تو تا ہے اور 3 نقطہ ہو تو سا ہے۔ لہٰذا یہ با ہے کیونکہ اس کے نیچے ایک نقطہ ہے، یہ تا ہے کیونکہ اس کے اوپر 2 نقطہ ہے، اور یہ سا ہے کیونکہ اس کے اوپر 3 نقطہ ہے۔ جیم جیم۔ جیم کی ادائیگی میں بھی بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں۔ کچھ لوگ اس کو موٹا پڑھتے ہیں، کچھ لوگ باریک پڑھتے ہیں اور کچھ لوگ اس کو زا کی طرح پڑھتے ہیں، تو یہ سب طریقہ غلط ہے۔ اس کو پڑھنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ زبان کا جو بیچ کا حصہ ہے اس کو ہم اوپر تالو سے ملا لیں گے اور پھر اس کو ادا کریں گے، جیم جیم۔ جیم کے بیچ میں ایک نقطہ ہوتا ہے، آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں اس میں ایک نقطہ ہے۔ ہا ہا۔ ہا یہ حروف حلقیہ میں سے ہے، اس لیے اس کی ادائیگی حلق سے ہوتی ہے، تو ہم اس کو حلق سے ادا کریں گے، ہا ہا۔ ہا نقطوں سے خالی ہوتا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کوئی نقطہ نہیں ہے۔ خا خا، یہ بھی حروف حلقیہ میں سے ہے، اس کی ادائیگی بھی حلق سے ہوتی ہے، پڑھیں گے خا خا۔ خا کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں خا کے اوپر ایک نقطہ ہے۔ جیم ہا خا، ان تینوں کی شکلیں بھی ایک جیسی ہے، لیکن ان کے درمیان فرق ہم کر پائیں گے نقطوں کے ذریعے سے۔ جیم کے بیچ میں ایک نقطہ ہوتا ہے، ہا نقطوں سے خالی ہوتا ہے اور خا کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے، لہٰذا یہ جیم ہے کیونکہ اس کے بیچ میں ایک نقطہ ہے، یہ ہا ہے کیونکہ یہ نقطوں سے خالی ہے، اور یہ خا ہے کیونکہ اس کے اوپر ایک نقطہ ہے۔ دال دال۔ دال کی ادائیگی بہت آسان ہے، دال دال نقطوں سے خالی ہوتا ہے۔ ذال ذال۔
ذال کی ادائیگی بھی ہم سا کی طرح کریں گے، یعنی زبان کو اوپر کی دانت سے ملا کر کے پھر ادا کریں گے ذال ذال۔ دال اور ذال یہ دونوں بھی ایک جیسے حروف ہیں، لیکن ان کے درمیان فرق نقطوں کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ دال میں کوئی نقطہ نہیں ہوتا ہے اور ذال کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے، لہٰذا یہ دال ہے کیونکہ اس میں کوئی نقطہ نہیں، اور یہ ذال ہے کیونکہ اس کے اوپر ایک نقطہ ہے۔ را را قارئین یہ را ہے، اس کی ادائیگی میں بہت دشواری ہوتی ہے، اس لیے آپ اس کو صحیح طریقے سے ادا کرنا سیکھ لیجئے۔ زبان کا جو اگلا حصہ ہے اس کو تھوڑا سا ہم اوپر اٹھا کر کے پھر پڑھیں گے را را۔ را یہ بھی نقطوں سے خالی ہوتا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں را میں کوئی بھی نقطہ نہیں ہے۔ زا زا زا، زا کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے۔ سین، سین کی ادائیگی میں سیٹی نکلتی ہے، سین سین۔ شین، یہ جو شین ہے اور یہ دونوں ایک جیسے لکھے ہوئے ہیں، لیکن دونوں میں لکھنے میں بھی فرق ہے اور پڑھنے میں بھی فرق ہے، اس لیے کہ یہ جو سین ہے جس کو ہم سیٹی کے ساتھ ادا کر رہے ہیں یہ نقطے سے خالی ہوتا ہے، اور یہ جو شین ہے اس میں 3 نقطہ ہوتا ہے اوپر میں، آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں 3 نقطہ ہے، اور اسی کے ساتھ اس کی ادائیگی کا طریقہ یہ ہے کہ زبان کا جو بیچ کا حصہ ہے اس کو ہم ذرا اوپر لگا کر کے پھر پڑھیں گے شین شین۔ صاد، اس حرف کو بھی پر پڑھیں گے صاد صاد۔ صاد بھی نقطے سے خالی ہوتا ہے، دیکھ سکتے ہیں آپ صاد میں کوئی نقطہ نہیں۔ واد واد، یہ ضاد جتنے بھی حروف ہیں ان تمام میں سب سے مشکل لفظ ہے، اس کی ادائیگی سب سے مشکل ہے۔ اس کو ادا کرنے کے لیے بھی ہم زبان کے حصے کو اوپر اٹھا کر اور منہ کو بھر کر کے پڑھیں گے غاد غاد۔ ضاد کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ضاد ہے۔ صاد اور ضاد یہ دونوں بھی ایک جیسے لکھے جاتے ہیں، لیکن ان کے درمیان فرق نقطوں کے ذریعے ہے۔ صاد نقطہ سے خالی ہوتا ہے اور ضاد کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے۔ طا طا، طا کو بھی پر پڑھیں گے طا، طا نقطے سے خالی ہوتا ہے۔ ظا ظا، ظا کو بھی پر پڑھیں گے، اس کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے۔ عین عین، عین یہ حروف حلقی میں سے ہے اس لیے اس کو حلق سے ادا کریں گے عین۔ غین غین، غین کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے اور عین کے اوپر کوئی نقطہ نہیں ہوتا، تو ان دونوں کے درمیان فرق بھی نقطوں کے ذریعے ہے۔ ان کی شکل بھی ایک جیسی ہے لیکن فرق نقطوں کے ذریعے ہے کہ عین خالی ہے اور غین کے اوپر ایک نقطہ ہے۔ فا فا، فا کی ادائیگی کا طریقہ بھی الف کی طرح ہے، یعنی اوپر کے دانت کو نیچے کے ہونٹ سے ملا کر ادا کریں گے۔ فا، فا کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں ایک نقطہ ہے۔ قاف قاف، کیف کیف کیف، لام لام، میم میم۔ قارئین لام اور میم دونوں نقطوں سے خالی ہوتا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں لام اور میم ان دونوں میں کوئی نقطہ نہیں۔ نون نون، نون کے بیچ میں ایک نقطہ۔ واو واو، ہا ہا، واو اور ہا یہ دونوں بھی نقطے سے خالی ہوتے ہیں۔ لام الف لام الف، حمزہ حمزہ، لام الف اور حمزہ ان دونوں حروف کے اندر بھی کوئی نقطہ نہیں۔
یا یا، یہ دونوں جو یا ہے اس کے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو دو نقطے ہیں، لیکن دونوں کے پڑھنے کا طریقہ الگ ہے۔ یہ جو یا ہے یہ معروف ہے اور یہ یا مجہول ہے۔ معروف اور مجہول کیا ہوتا ہے وہ ہم آپ کو آگے سبق میں کبھی پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ یہاں اتنا ہی سمجھ لیجئے کہ دونوں یا ہے اور دونوں کو پڑھنے کا طریقہ بھی ایک ہی جیسا ہے، یعنی الفابیٹ میں ہم دونوں کو ایک جیسا پڑھیں گے، یا یا۔ نقطوں کی پہچان۔ تو قارئین، ہم نے تو آپ کو سبق میں مکمل طور پر نقطوں کی پہچان کرا دی ہے ہر حرف کے اندر، پھر بھی ہم یہاں بھی پڑھ لیتے ہیں۔ یہاں دیکھیے لکیر کے نیچے ایک نقطہ، جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں با، اس کے نیچے ایک نقطہ ہے۔ لکیر کے اوپر ایک نقطہ، آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں خا ہے، خا کے اوپر ایک نقطہ ہے۔ لکیر کے اوپر دو نقطہ، آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں تا کے اوپر دو نقطہ ہے۔ لکیر کے نیچے دو نقطہ، آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں یا کے نیچے دو نقطہ ہے۔ لکیر کے اوپر تین نقطہ، آپ دیکھ سکتے ہیں سا کے اوپر تین نقطہ ہے۔ تو نقطوں کے ذریعے سے حروف کو پہچاننا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ کچھ بیسک اور بہت ہی اہم چیزیں ہیں جس کو جاننا بہت ضروری ہے۔ یہ تو عربی کے الفابیٹ ہیں جن کو ہم نے ابھی پڑھا، لیکن انہی حروف کے اوپر کبھی زبر آتا ہے، کبھی زیر آتا ہے اور کبھی پیش آتا ہے۔ کبھی ان کے اوپر دو زبر آتا ہے، کبھی دو زیر آتا ہے اور کبھی دو پیش آتا ہے۔ کبھی جزم آتا ہے، کبھی تشدید، کبھی مدہ، کبھی کھڑا زبر اور کبھی کھڑی زیر۔ ہم یہاں نیچے میں پڑھتے ہیں کہ زبر کس کو کہتے ہیں، زیر کس کو کہتے ہیں اور پیش کس کو کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے دو زبر، دو زیر، دو پیش، جزم، تشدید، مدہ، کھڑا زبر، کھڑی زیر، ان تمام چیزوں کو نیچے بیان کیا گیا ہے۔ آپ اچھی طریقے سے یہاں سمجھ لیجئے۔ یہاں دیکھیے لکیر کے اوپر جو کالا کالا نشان دکھ رہا ہے یہ زبر ہے۔ زبر ہمیشہ اوپر ہوتا ہے۔ زبر، زیر، آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں لکیر کے نیچے جو لال کلر کا نشان ہے یہ زیر ہے۔ زیر ہمیشہ نیچے ہوتی ہے۔ زیر، پیش، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس لکیر میں جو گول دائرہ بنا ہوا ہے یہ پیش کی علامت ہے۔ پیش ہمیشہ اوپر ہوتا ہے۔ تو یہ ہو گیا زبر، زیر، پیش۔ ایسے ہی دو زبر، دو زیر، دو پیش۔ اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ترچھا نشان بنا ہوا ہے یہ ہے جزم۔ جزم، تشدید، مد، بڑی مد، کھڑا زبر، کھڑا زیر، زبر، زیر، پیش، دو زبر، دو زیر، دو پیش، جزم، تشدید، مد، بڑی مد، کھڑا زبر، کھڑا زیر۔ تو قارئین، امید کرتا ہوں کہ آج آپ نے عربی کے الفابیٹ کو مکمل طور پر سمجھ لیا ہے، اور اسی کے ساتھ حرکات زبر زیر پیش اور تنوین، دو زبر دو زیر دو پیش، اور جزم، تشدید، مد، کھڑا زبر، کھڑا زیر، ان تمام کو آپ نے آج کے سبق میں پڑھ لیا۔ انشاءاللہ اب ہم آگے نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔